الله الرحمن الرحيم لله الحمد عليه توكلت إليه أنيب وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة فإنه يقال. برادران، بات چل رہی تھی حکم واقعی اور حکم ظاہری. ایک ہی وقت میں ایک ہی فعل پہ دو حکم مماثل ہیں تو اجتماع مثل ہیں، اور اگر ضد ہیں تو اجتماع ضد ہیں. جناب ابن قبا کے اشکالات کے جواب رابع عرض کیا تھا رسائل شیخ سے، اور وہ یہ تھا کہ آسان ہے، حکم واقعی کو انشائی کر دیں اور حکم ظاہری کو فعلی کہہ دیں، اور فعلی اور انشائی آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. جو نہیں ہو سکتے وہ دو فعلی نہیں ہو سکتے. حکم واقعی بھی فعلی ہو اور حکم ظاہری بھی فعلی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اما ایک انشائی ہو جائے، ایک اس میں سے فعلی ہو جائے، تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لے، وہ پیچھے چلے جائے مرحلہ انشاء میں، یہ تھوڑا آگے آ جائے مرحلہ فعلیت میں، تو یجتمعان من دون محظور. تو یہ جناب شیخ اعظم نے بیان کیا وہاں پر. اس کے اوپر عرض کیا تھا دو اشکال کیے ہیں، رئیسی دو اشکال کیے اس کے اوپر. کل پہلا اشکال عرض کیا جا چکا تھا، اور ایک جملے میں اس کو بند کرتے ہیں. وہ یہ کہ حکم واقعی اگر انشائی ہو اور اس کا قطع ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. تو جب حکم انشائی کا قطع ہونے کے بعد اس پہ عمل لازم نہیں ہے تو ظن یعنی امارہ آنے کے بعد بطریق والا نہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ امارہ آنے کے بعد بھی حکم انشائی جو ہے اس پر امارہ قائم ہونے کے بعد بھی امارہ پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے، جبکہ امارہ پہ عمل نہ کرنا یہ امارہ کی حجیت کے ساتھ متصادم ہے. وہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں مانتا کہ امارہ کی حجیت کو ماننے کے بعد کوئی یہ کہے کہ جی امارہ آنے کے بعد وہ اس پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. واضح ہو گیا نا جی. تو بس یہ جو ہمارا تھا مخ جواب، مخ اشکال، اصل اشکال ہمارا یہ تھا کہ شیخنا درست ہے کہ ہم حکم واقعی کو انشائی مان لیں اور یہاں ظاہری کو فعلی مان لیں، حل ہو جاتا ہے مسئلہ. لیکن ایک اور مشکل میں مبتلا ہو جائیں. مشکل یہ ہے کہ حکم انشائی کے بارے میں اگر قطع بھی آ جائے تب بھی اس پہ عمل لازم نہیں ہے، اور اگر ظن نہ جائے تو بطریق اولا نہیں ہے. اور جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم واقعی انشائی کا ظن آ جائے تو اس ظن پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حجیت امارہ کو مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امارہ پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا کل کا اشکال. اس کے اوپر کسی نے جواب دیا، یعنی تائید شیخ میں دفاع کیا، کہا جی نہیں اخوند آپ کا یہ اشکال درست نہیں ہے. کہا ایک جملے میں ہم اس کو سمیٹتے ہیں، واقعی ایک جملے میں سمیٹتے ہیں. کہا کہ درست ہے کہ حکم انشائی کا اگر قطع بھی آ جائے تب بھی اس پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. درست ہے یہ بات، لیکن یہ بات تب تک درست ہے کہ اگر قطع آنے کے بعد بھی وہ انشائی رہے تو اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. واضح نا جی. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ قطع آنے سے پہلے وہ انشائی تھا اور قطع جو ہی آیا تو فعلی ہو گیا، تو گویا اس کا مطلب ہے کہ قطع کس پہ قائم ہوا ہے؟ حکم فعلی پر. اور حکم فعلی کے قطع جو جب آئے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے. اس طرح ظن بھی جب حکم فعلی پر آ جائے تو عمل کرنا لازم ہے. یہ قطع کو بطور مثال آ رہے، ظاہر ہے ہماری بات تو ہمارا میں ہے نا اصل میں. ٹھیک ہے. تو پس منتصر لشیخ مشکل علی الشیخ اخوند، ہاں جو شیخ پہ اشکال کر رہا ہے، اخوند پہ اشکال کر رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا. ابھی بہت کیل کال چلے گی آگے. اس لیے یہ کہیں کہ جو ہم نے اشکال کیا ہمارا جواب، اخوند کے اشکال پہ جواب اس نے دیا. اس نے کہا کہ درست ہے کہ حکم واقعی انشائی تھا، لیکن انشائی تھا امارہ سے پہلے. جو ہی امارہ آئی تو وہ امارہ نے کیا کیا؟ اس کو انشائی سے نکال کے فعلی کر دیا. بالکل اس طرح جس طرح سے کہ کوئی بھی شرط کسی بھی حکم کو انشائی سے فعلی پہ لے آتی ہے. زوال سے پہلے حکم صلاۃ ظہر انشائی تھا، زوال نے اس کو فعلی کر دیا. استطاعت سے پہلے حج کا حکم میرے اور آپ کے لیے انشائی ہے، جو استطاعت آتی ہے تو استطاعت کیا کرتی ہے؟ اس کو انشائی بدلتی ہے. یہ کون سا مشکل کام ہے کسی انشائی کو فعلی میں بدلنا؟ ٹھیک ہے جی. تو جس طرح استطاعت حکم انشائی کو فعلی میں بدلتی ہے،
اس طرح امارہ کا آنا بھی حکم انشائی کو فعل میں بدل دیتا ہے. جب بدل دیتا ہے تو پھر مسئلہ آسان ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ حکم کان انشائیاً وبعد الامارہ صار فعلیاً، اور حکم فعلی کا زن جو ہے اس پہ عمل کرنا لازم ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اصل میں شیخ اعظم کی بات نہیں سمجھے. شیخ جب کہتے ہیں کہ حکم واقعی انشائی اور حکم ظاہری فعلی ہے، شیخ کہتے ہیں حکم واقعی انشائی ہے جب تک امارہ نہ. یہ قید آپ بھول گئے تھے اندر لگانا. خوب اگر جب امارہ ہے تو پھر وہ فعلی ہو جاتا ہے. ملاحظہ کیجیے، یہ آسان ہے. لا یقال یہ اخن کہہ رہے ہیں یوں نہ کہا جائے، مجھے کوئی یہ جواب نہ دے. لا یقال لا مجال لہذا الاشکال، اس اشکال کی کہ امارہ آنے کے بعد حکم انشائی رہتا ہے، بن نتیجہ اس پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. اس اشکال کی کوئی مجال نہیں ہے. کب؟ لو قیل بانہا، اگر ہم یہ کہیں، یعنی اگر یہ کہتے ہیں تو پھر اشکال حل ہو جاتا ہے. لو قیل بانہا، اگر یہ کہا جائے کہ امارہ بانہا کانت قبل اداء الامارہ الیہ انشائی، یہ جو احکام تھے واقع میں جو ہے یہ ادائے امارہ آنے سے پہلے تو انشائی تھے، جب تک امارہ نہیں آئی تو حکم واقعی کیا تھا؟ انشائی. بان الاحکام الواقعیہ کانت قبل اداء الامارۃ الی الاحکام انشائیۃ، احکام امارہ آنے سے پہلے انشائی تھے. لانہا، کیوں لا مجالہ؟ لانہا بذالک ای باداء الامارہ، امارہ آنے کے ذریعے سے تصیر الاحکام الواقعیہ التی کانت انشائیہ تصیر فعلیہ، جو کہ پہلے امارہ سے پہلے انشائی تھے وہ امارہ آنے کے بعد فعلی ہو جائیں گے. فعلی یعنی تبلغ تلک المرتبہ مرتبۃ البعث والزجر. خوب، اخن فرماتے ہیں کہ میرے اشکال پہ جو آپ نے جواب دیا نا، آپ کا یہ جواب غلط ہے. یہاں سے تھوڑا دقیقہ مطلب برادران ارجو التفات. آپ نے یہ کہا، خلاصہ یہ ہے. اب یہاں پر اخند اپنے اشکال اول کو مستحکم کر رہے ہیں اور اخند پہ جس نے اشکال کیا تھا اس کو رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک لفظ میں اگر اس کو بند کریں تو اس نے کہا کہ جی امارہ آنے سے پہلے حکم انشائی تھا، امارہ نے اس کو فعلی کر دیا. اخند کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا، امارہ آنے کے سے پہلے بھی انشائی تھا، اس کے بعد بھی انشائی رہا. یہ دعویٰ خود کا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ امارہ آنے سے پہلے اور بعد میں حکم انشائی ہی ہے. یہ دعویٰ اس کو ثابت کرنا ہے. غور کیجیے گا ذرا. اخن فرماتے آپ نے کیا کہا کہ حکم پہلے انشائی تھا پھر امارہ آئی تو فعلی ہو گیا. پہلے حکم انشائی تھا پھر امارہ آئی تو. ٹھیک ہے. اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں، پتہ کیا ہے؟ کہ ایک موضوع ہے اور ایک حکم، اور یہ موضوع مرکب ہے دو چیزوں سے. ٹھیک ہے. نمبر ایک، حکم انشائی ہو، واقعی حکم انشائی ہو، یہ ہے موضوع کا جز ایک. نمبر دو، اس حکم انشائی پر امارہ قائم ہو، جز نمبر دو. تو یہ ہو گیا موضوع. موضوع کو آسان لفظوں میں بیان کریں، الحکم الواقعی الانشائی الذی قامت علیہ الامارہ التی ادت علیہ الامارہ. یہ ہو گیا موضوع جو مرکب ہے دو جزء سے. ٹھیک. تو اس کا حکم کیا ہے؟ فعلیون. ٹھیک ہے. تو پس پورا قضیہ یہ بنا. یعنی اخن فرماتے ہیں آپ نے جو فرمایا اس کو ہم ذرا ادبی اور فنی لسان میں بنائیں تو یہ بنے گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں الحکم الواقعی الانشائی الذی ادت الیہ الامارہ موضوع فعلیون. فعلی کیا ہے؟ حکم محمول. اور آپ کو معلوم ہے، یہاں تک بات ہوگی برادران؟ ٹھیک. آپ کو معلوم ہے کہ ہر حکم، ہر محمول تابع ہوتا ہے تحقق موضوع کے. جب تک موضوع نہیں آئے گا حکم نہیں آئے گا. خوب. تو فعلی ہونا جو کہ حکم ہے، جو کہ محمول ہے، یہ موقوف ہے کہ موضوع کے دونوں اجزاء متحقق ہوں. اور اخوند فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں اجزاء متحقق نہیں ہیں. تھوڑا غور کیجیے گا یہاں پہ دیکھیے کیا آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجزاء موضوع ہوتے ہیں نا، ان کا متحقق ہونا، ان کا ثابت ہونا ضروری ہے تاکہ موضوع ثابت ہو، اور موضوع ثابت ہوگا تو محمول ہے. ٹھیک. یہ جو اجزاء ہیں یا تو وجداناً و حقیقتاً یہ ثابت ہو جائیں گے، یا تعبداً و عنایتاً ثابت ہوں.
میں اگر آپ کو دوسری تھوڑی باہر کی مثال دوں تو مثلا الماء، موضوع مرکب بناتے ہیں، ہاں، الماء الذي يبلغ مثلا مقدار الكر، ہاں، لا يتنجس بالملاقات، یہ لا يتنجس بالملاقات یہ محمول ہے، یہ حکم ہے. موضوع کیا ہے؟ الماء الذي يبلغ مرتبۃ الكر. تو یہاں پر جو ہے وہ دونوں جز، ایک ماء ہونا اور دوسرا کر ہونا. یہ یوں کہیں، یوں کہتے ہیں الماء المطلق، الماء المطلق الذي يبلغ مرتبۃ الكر. اب آسان ہو جائے گا، ہاں، لا يتنجس بالملاقات. یہ میں صرف نظیر پیش کرنے لگا. ماء مطلق یہ جزء اول، ماء مطلق جزء اول، اور الذي يبلغ مرتبۃ الكر جزء ثانی، اور یہ دونوں اجزاء مل کے مرکب بن کے موضوع، اور اس کا حکم ہے لا يتنجس بالملاقات. ٹھیک ہے. یہ جو اجزاء موضوع ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی بات گزری ہے کہ اجزاء موضوع ثابت ہونا ضروری ہے، یا تو حقیقتاً و وجداناً اور یا تعبداً. دونوں تعبداً ہو تب بھی چلے گا، دونوں حقیقتاً ثابت ہو تب بھی چلے گا، یا اگر ایک وجداناً ہے حقیقتاً، پہلا وجداناً دوسرا، یا برعکس کچھ بھی، ہمیں بس دونوں اجزاء کو ثابت ہونا اور متحقق ہونا چاہیے، ان کا تحقق چاہیے، وہ حقیقتاً و وجداناً ہو یا وہ عنایتاً اور تعبداً ہو. ٹھیک. اب مثلا ماء مطلق جو ہے وہ ایک بار کوئی بندہ جو ہے وہ خبر واحد آپ کو دیتا ہے کہ پانی جو ہے مطلق ہے، مضاف نہیں ہے، ہاں یہ مطلق ہے پانی، تو آپ کے لیے پانی کا مطلق ہونا یہ ثابت ہوا کس طرح سے؟ تعبداً. شاباش. آپ نے خود تو جا کے چیک نہیں کیا نا، آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ پانی. ٹھیک ہے. یہ خبر آپ کو کس نے دی برادران؟ یہ جو پہلا جز ہے پانی کا مطلق ہونا، یہ جو ثابت ہوا ہے آپ کے لیے وجداناً، آپ نے جا کے خود مشاہدہ نہیں کیا بلکہ تعبداً. ٹھیک ہے. اور جزء دوم میں مثلا وہ بھی کوئی ایک بندہ آپ کو خبر دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کر کی مقدار پہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا جز بھی کیا ہے؟ تعبداً. یا مثلا یوں کریں، بس اوقات آپ خود جا کے دیکھتے ہیں پانی، دیکھتے ہیں مضاف نہیں ہے، تو یہاں پر پانی کا مطلق ہونا یہ ثابت ہے وجداناً و حقیقتاً، خود مشاہدہ کیا آپ نے جا کے، اور جواز ہے، اس پہ ہمیں زحمت کی ضرورت نہیں ہے. پس ضروری ہے کہ اجزاء موضوع ثابت ہوں، متحقق ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ وجداناً و حقیقتاً ہوں یا تعبداً ہوں. اب جب یہ بات واضح ہو گئی، اب دوبارہ آتے ہیں اپنے اسی موضوع معمول میں. کیا تھا موضوع؟ الحکم الواقعی الانشائی جزء اول، الذی ادت الیہ الامارہ جزء ثانی. یہ جو ہے موضوع، اس کا حکم کیا ہے؟ فعلیون. اگر فرماتے ہیں اس کا جزء اول ثابت ہے، اس موضوع مرکب کا جزء اول ثابت ہے کہ حکم واقعی انشائی موجود ہے، یہ ثابت ہے، اور یہ ثابت ہے لا وجداناً، لا وجداناً بل تعبداً، جو کہ واضح ہے. ہم نے جا کے لوح محفوظ تو نہیں پڑھا نا کہ مشاہدہ کریں، جو کہ وہ سید خوئی کی عبارت ہے، لا نافذۃ لنا الی الاحکام الواقعیہ والمناطات. ہمارے پاس کوئی کھڑکی نہیں ہے مناطات اور احکام تک پہنچنے کی، یہی بیچاری امارات ہے، نشانی. ٹھیک ہے جی. خوب. تو اب یہاں پر آئیے برادران، ہم ظاہر خود جا کے لوح محفوظ تو پڑھ نہیں سکتے، لہٰذا وجداناً ثابت کرنا کہ ایک حکم واقعی انشائی لکھا ہوا ہے، یہ وجداناً ہم ثابت نہیں کر سکتے. تعبداً ثابت ہو سکتا ہے. کس طرح سے؟ امارہ نے بتایا ہے، امارہ نے کہا ہے کہ، امارہ نے کیا کہا ہے؟ مثلا شرب الخمر حرام، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں طریق ہوں واقع تک پہنچانے کی، یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امارہ کی بات ماننی پڑے گی اور تعبداً تسلیم کرنا پڑے گا کہ واقع میں انشاء ہوا ہے حرمت خمر. واضح؟ تو پس جزء اول جو کہ ہے الحکم الواقعی الانشائی، ھذا ثابت لنا ببرکت الامارہ تعبداً. ھذا. اگر دوسرا جز بھی ثابت ہو جاتا ہے ماشاء اللہ، تو پھر جو اخوند کا خصم ہے اس کی بات ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اخوند فرماتے ہیں جزء ثانی ثابت نہیں ہوتا. تھوڑا یہاں دقیق ہے، یہاں باقی سب آسان تھا، یہ دقیق ہے تھوڑا. یہاں مختلف ہیں، شراح کی عبارتیں بھی، اساتذہ کی عبارتیں بھی، کوئی اس طرح تفسیر کر سکتا. میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی خدمت میں کروں جو منسجم ہے عبارت کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں، تھوڑا غور کریں گے، آپ کو پتہ ہے مقید قید کا قصہ؟ مقید اور قید، جز اور جز میں فرق ہوتا ہے.
موضوع اور جز مقید قید میں فرق ہوتا ہے. مقید قید میں ضروری ہوتا ہے کہ مقید با وصف قید ثابت ہو. مقید تنہا ثابت ہونا کافی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ الگ سے مقید کو ثابت کریں اور الگ سے قید کر کے بسم اللہ جی لو حاصل ہو گیا نا. میں اسی آپ نے مقید کو با وصف قید ثابت کرنا ہے اور پھر جزء ثانی کو ثابت کرتے رہیں. واضح؟ میں وہی عرض کروں, آپ نے عالم عادل کو ثابت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار ثابت کریں ھذا عالم, ٹھیک, اس کے بعد ایک اور دلیل سے ھذا عادل, لو جی میں نے ثابت کر دی. مان لا العالم العادل, مجھے صرف عالم نہیں, عالم بما ہوا عادل, بے وصف عادل چاہیے تو میں کہوں گا لو جی جزء اول قید ثابت ہو گئی. جز و جز کا مقید و قید سے دقیق فرق یہ ہے کہ اس میں تقید شرط ہوتا ہے قید مقید میں, اور جز میں تقید شرط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اتنا اشارہ کافی ہے. یعنی کیا مطلب, آسان لفظوں میں عرض کروں تو مقید اور قید میں جب موضوع مرکب و مقید اور قید سے جو کہ ہمارے ہاں ہے, جس کا ہم تعبیر دے رہے ہیں جزء اول تسامحاً جزء ثانی, اس میں ضروری ہے کہ جزء اول مستقل اور الگ ثابت ہونا کافی نہیں ہوتا, بلکہ جزء اول موصوفاً بصفہ, ٹھیک, مربوطاً بصفہ, اس طرح سے ثابت ہوگا جزء اول تو ہم اسے مانیں. جب یہ بات واضح ہوئی, اب ذرا غور کیجیے. اخوند فرماتے ہیں کہ مقید کیا ہے یہاں پر, الحکم الواقعی الانشائی, یہ مقید ہے. قید کیا ہے, الذی عدت الیہ الامارہ. یہاں غور کیجیے گا, خود حکم واقعی انشائی کا ثابت ہو جانا کافی نہیں ہے, جو کہ مقید کا خود ثابت ہونا کافی نہیں ہوتا جب تک موصوفاً و مقیداً و متعلقاً و متصفاً بے صفت نہ ہو. جب تک وہ نہ ہوگا, اس قید کے ساتھ نہ دیکھا جائے, اس وقت تک اسے کہا جائے گا کہ مقید ثابت نہیں ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ امارہ نے آپ کو کیا فراہم کیا ہے, حکم واقعی انشائی, بس منہ حکم واقع انشائی موصوف. ہمیں کیا چاہیے, حکم واقع انشائی چاہیے نا, ہمیں حکم واقع انشائی جو کہ موصوف ہے بأنہ مؤدی الامارہ, اس صفت کے ساتھ کہ وہ مؤدی امارہ ہو, اس صفت کے ساتھ کہ اس پر امارہ قائم ہو. آپ میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی مولانا یہاں تو بات آسان ہے, ایک طرف تعبداً ہمیں ثابت ہو گیا کیا, حکم واقعی انشائی, یہ تو ہمارا نے دے دیا تعبداً, ٹھیک ہے جی, حل ہو گیا. کوئی بندے کہ اور آگے بتائیے دوسرا جز کیا ہے, امارہ کا قائم ہونا. ہمارا قائم ہے نہیں قائم, ہمارا تو قائم ہے, لہذا موضوع تام ہو گیا. آپ نے کوئی کہے تو جواب یہ ہے, جو جزء دوم ہے نا, جس کو ہم قید کہہ رہے ہیں, یہ قیام الامارہ نہیں ہے. اگر فقط قیام الامارہ ہوتی تو وجداناً ثابت تھا, کیونکہ ہمارا تو قائم ہے. یہ ہے قامت الامارۃ علیہ, عدت الامارۃ الیہ, یہ اس کے ساتھ حکم واقعی کے جس کے بارے میں امارہ اس پر قائم ہو. ہمیں کیا خبر یہ امارہ کس پہ قائم ہے, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ امارہ آئی ہے, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ امارہ قائم ہوئی ہے, لیکن کیا خبر یہ مطابق واقع ہے. بات واضح ہوئی ہے, کیا خبر ہمیں. یعنی یوں کہ حکم واقعی انشائی جو ہے برادران, اس کا تعبداً علم امارہ کے آنے کی وجہ سے ہوا. امارہ قائم ہوئی ہے, اس کا علم وجداناً ہے, لیکن امارہ اس حکم واقعی کو ثابت کر رہی ہے, حکم واقعی پر قائم ہوئی ہے, یہ ثابت نہیں ہے. یعنی کیا, جب امارہ آتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امارہ مطابق واقع ہے نہیں. امارہ آنے کے بعد اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک امارہ آئی ہے بس. اما ھذا الامارہ مصیب علی الواقع, ھذا الامارہ مؤدی علی الواقع, لا, یہ نہیں پتہ چلتا. جب یہ پتہ نہیں چلتا تو مصنف فرماتے ہیں کہ جزء ثانی کیا تھا, الذی ادت الی الحکم الواقعی الامارہ, اور یہ چیز ہمیں ثابت نہیں. لا حقیقتاً, لا حقیقتاً کا کیا مطلب ہے, لا حقیقتاً کا مطلب ہے کہ ہم نے نہیں دیکھی جا کر کہ امارہ یہ والی مطابق واقع نہیں, دیکھ نہیں سکتے, چونکہ ہم اس وقت حقیقتاً یہ گارنٹی اور یہ ضمانت اٹھا سکتے ہیں کہ یہ امارہ مطابق واقع ہے جب امارہ بھی ہمارے ہاتھ میں اور واقع بھی ہمارے ہاتھ میں ہو, اور ہم میچ کر کے کہیں جی یہ امارہ مطابق واقع. لہٰذا جزء ثانی ثابت نہیں ہے, لا وجداناً و حقیقتاً, لا وجدان و حقیقت کی میں نے عرض کر دی. وجہ کیا وجہ ہے, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں.
دوسرا جز کہ امارہ حکم واقعی پر قائم ہو، امارہ حکم واقعی کے مطابق ہو، یہ جزء ثانی حقیقتاً ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تب حقیقتاً ثابت ہو سکتا تھا کہ اگر امارہ بھی ہاتھ میں ہوتی اور واقع بھی ہاتھ میں ہوتا، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ لو جی وجداناً یہ امارہ اس واقع کے مطابق ہے۔ یہ تو کیا برادران کیا کہ وجداناً و حقیقتاً جزء ثانی ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا تعبداً ثابت ہوتا ہے؟ نہ، تعبداً میں ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی شے نہیں ہے جو ہمیں تعبداً یہ بتائے شارع کی طرف سے کہ یہ امارہ مطابق واقع ہے۔ واضح؟ ہاں، یہ امارہ خود ہمیں تعبد دیتی ہے کہ یہ حکم واقع انشائی ہے، اس کا دیتی ہے، لیکن آیا یہ امارہ مطابق واقع ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل تعبدی ہمارے پاس نہیں۔ پس جزء ثانی جو دراصل قید ہے، جزء ثانی نہ تو ثابت ہوا حقیقتاً و وجداناً، چونکہ ہمارے پاس رسائی نہیں تھی واقع تک، اور نہ ہی تعبداً و عنایتاً، چونکہ کوئی دلیل تھی نہیں جو یہ بتائے کہ یہ امارہ جو ہے مطابق واقع۔ بن نتیجہ جب کسی بھی موضوع کا ایک جز ثابت ہو جائے اور دوسرا جز ثابت نہ ہو سکے، لا وجداناً ولا تعبداً نہ ثابت ہو سکے، تو محمول ثابت ہوتا ہے نہیں۔ تو بس اخوند فرماتے ہیں جو ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ دونوں اجزاء مقید و قید، یعنی جزء اول کو مقید بول رہے ہیں ہم لوگ اور جزء ثانی کو قید بول رہے ہیں، مقید اور قید دونوں اجزاء جو ہیں جب تک یہ ثابت نہیں ہوتے، فعلی ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ پس ایھا المستشکل، آپ غافل رہے اس بات سے کہ جو دوسرا جز ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، بن نتیجہ کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا آنے کے بعد بھی شاباش، ہمارا آنے کے بعد بھی حکم انشائی رہے گا، چونکہ فعلی ہونے کے لیے جو دو چیزیں چاہیے تھی وہ مہیا نہیں ہوئی۔ ملاحظہ کیجیے بات۔ فَإِنَّهُ يُقال، اِنَّهُ يُقال جواب ہے لا یقال کا، جو اشکال کیا ہمارے اوپر، فَإِنَّهُ يُقال، اس کے جواب میں کہا جائے گا لا يكاد يحرز بسبب قیام الامارہ المعتبرہ قیام علی حکم انشائی۔ موضوع کیا ہم نے بیان کیا تھا برادران؟ الحکم الانشائی الذی ادت الیہ الامارہ، یہ جو موضوع بیان کیا تھا یہ عبارت میں دیکھیں، لا یکاد، پوری عبارت پڑھوں پھر میں اس کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ لا یکاد یحرز بسبب قیام الامارۃ المعتبرہ علی حکم انشائی لا حقیقہ ولا تعبد الا حکم انشائی تعبد، جزء اول، امارہ آ کر صرف جزء اول یعنی حکم انشائی واقعی کو تعبداً ثابت کر سکتی ہے۔ لا کے بعد موضوع آ رہا ہے پورا، لا حکم انشائی ادت الیہ الامارہ، امارہ آ کر یہ دو جز ثابت نہیں کر سکتی۔ بات ہوئی برادران عبارت میں؟ اب دیکھیے عبارت، لا یکاد یحرز، احراز نہیں کیا جا سکتا، بسبب قیام الامارۃ المعتبرہ علی حکم انشائی، امارہ معتبرہ کے حکم انشائی پر قائم ہو جانے کے باعث، یعنی امارہ آ جانے کے بعد امارہ معتبرہ یہ ثابت کرے کہ فلاں حکم انشائی ہے، اس امارہ کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا لا حقیقتاً ولا تعبداً، نہ حقیقتاً اور نہ تعبداً، کیا ثابت نہیں ہوگا؟ جزء ثانی برادران ثابت نہیں ہوگا الا جزء اول، وہ کیا؟ حکم انشائی تعبداً، بس جزء اول ہمارا ثابت کر دے گی تعبداً، لیکن کیا ثابت نہیں ہوگا؟ لا حقیقتاً ولا تعبداً، لا حکم انشائی ادت الیہ الامارہ، یہ جو پورا موضوع ہے جس میں دراصل جزء ثانی یہ ثابت نہیں کر سکتی امارہ بیچاری، نہ تو حقیقتاً ثابت کر سکتی چونکہ واقع ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی تعبداً چونکہ اس کے مطابق واقع ہونے پر کوئی دلیل تعبدی نہیں۔ اما حقیقتاً، ہم نے کہا کہ جزء ثانی ثابت نہیں ہو سکتا، لا حقیقتاً ولا تعبداً، حقیقتاً فواضح، حقیقتاً اس لیے نہیں ثابت ہوتا چونکہ واقع تک رسائی نہیں ہے کہ ہم دیکھ کے کہیں لو جی ہمارا بھی آ گئی ہے اور ماشاءاللہ یہ مطابق واقع بھی ہے، حقیقتاً فواضح، واضح۔ اما تعبداً، تعبداً بھی نہیں ثابت ہو سکتا،
فَلِأَنَّ قُصَارَى مَا هُوَ قَضِيَّةُ حُجِّيَّةِ الْأَمَارَہ، زیادہ سے زیادہ دلیل حجیت امارہ کا تقاضا یہ ہے کہ کون مؤدی الامارہ هو الواقع تعبداً، کہ جو امارہ حکم دے اس کو تعبداً واقع مانو بس، اور یہ ہے جزء اول کہ امارہ جس پہ قائم ہو اس کو تعبداً سمجھنا کہ یہ حکم واقعی ہے، اور یہی امارہ بیچاری صرف ثابت کر سکتی ہے۔ للواقع الذی، للواقع موصوف، الذی ادت الیہ الامارہ، امارہ صرف اتنا ثابت کر سکتی ہے، امارہ قائم ہونے کے بعد صرف یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو مؤدی امارہ ہے، متعلق امارہ ہے، یہ واقع ہے تعبداً، یہ حکم واقع تعبداً بس۔ اما یہ حکم واقعی ہے بے صفت انہ مؤدی الامارہ، لا لا، بے صفت انہ مؤدی الامارہ، لا لا، للواقع الذی ادت الیہ الامارہ، اس کا تعبداً واقع ہونا تو امارہ ثابت کر سکتی ہے، لیکن ایسا واقع کہ جس پہ امارہ قائم ہے یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ چونکہ یہ تب ثابت ہوگا جب پتہ چلے گا کہ امارہ مطابق واقع ہے۔ بات واضح ہوئی؟ میں نے کہا دقیق ہے یہ، اس کو سن لیجیے گا دوبارہ۔ ففہم، یہ وہ ففہم ہے جس کے اندر کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ دقیق ہے، کہ اس کو دوبارہ سنیں، دوبارہ سمجھیں۔ یہ ففہم یعنی تدبر جیداً، یہ اس معنی میں ہے۔ خوب، اگر کوئی سوال ہے تو اس پہ واضح ہوئی بات؟ جی ٹھیک ہے، بعد میں پھر واضح کر سن لیجیے گا۔ خوب، یہاں تک آگے برادران، یہاں تک کیا انت نکلا جی؟ کہ حکم واقعی انشائی ہے ہمارا آنے کے بعد بھی۔ انشائی اس لیے چونکہ اس کے فعلی ہونے کے لیے دو چیزیں، موضوع مرکب اور وہ ثابت ہونا ضروری تھا، اور اس میں جزء اول ثابت ہوا، جزء ثانی ثابت نہ ہو سکا، بن نتیجہ وہ اپنی جگہ پر انشائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ کسی نے کہا کہ پھر اخوند کو جواب، شیخ کی حمایت میں اخوند کے اوپر پھر اشکال۔ وہ کہتا ہے نا 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 نا، ایک منٹ ٹھہرے، کس نے کہا جزء ثانی ثابت نہیں ہوتا؟ کس نے کہا؟ ہوتا ہے، دونوں جز ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا جز تو ہمارے اتفاق ہے نا جی، اخوند بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشکل دوسرے جز میں ہے، میں وہ ثابت کر دیتا ہوں۔ کہا دیکھیے، جزء اول اگر امارہ آنے کے بعد صرف جزء اول ثابت کرے، یعنی کیا؟ صرف یہ بتائے کہ فلاں حکم انشائی واقعی ہے تعبداً، صرف یہ بتائے، اور جزء ثانی ثابت نہ کرے۔ جزء ثانی جب ثابت نہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ حکم فعلی نہیں ہوگا، یار معمول نہیں آئے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ حکم انشائی رہے گا۔ حکم انشائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا آنے کے بعد بھی عمل ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلسلہ جی؟ اس نے کہا میں ثابت کرتا ہوں کہ جزء ثانی بھی ثابت ہوتا ہے، امارہ ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی ایک امارہ دو کام کرتی ہے، جزء اول بھی ثابت کرتی ہے یعنی حکم واقعی انشائی تعبداً، اور جزء ثانی بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ جو امارہ مطابق واقع، بن نتیجہ دونوں جب ثابت ہو جائیں گے تو کیا واضح ہے کہ وہ حکم فعلی ہو جائے گا اور اس پر عمل ضروری۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اخوند آپ کی بات مانیں، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ امارہ آئی، اس نے آ کے حکم اول جزء اول ثابت کیا، جزء ثانی ثابت نہیں کیا۔ جزء ثانی ثابت نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ موضوع ثابت نہیں ہوا۔ موضوع ثابت نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ محمول نہیں آیا۔ محمول کیا تھا؟ فعلی ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکم واقعی فعلی نہیں ہوا۔ حکم واقعی فعلی نہ ہونے یعنی انشائی ہونے، انشائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امارہ پہ عمل ضروری نہیں ہے، یہ مطلب نکلے گا۔ جبکہ دلیل حجیت امارہ کہہ یہ رہی ہے کہ مجھ پہ عمل ضروری ہے، تو غور کیجیے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یوں کرتے ہیں، دلیل حجیت امارہ جو کہتی ہے مجھ پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ امارہ جزء ثانی کو ثابت نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس امارہ کو شارع نے لغو جعل کیا ہے، بلا اثر موچی، اور شارع حاشا یکونا لاغیا، شارع لغو کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی مانے اس کا مطلب ہے شارع حجت، امارہ کو حجت بنا رہے، اور بلا اثر یعنی امارہ ایھا الناس، امارہ حجت ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا۔ شنو معنی آگا؟ ٹھیک ہے جی؟ تو تاکہ امارہ
کی دلیل حجیت جو امارہ کو حجت ثابت کری وہ دلیل لغویت سے اس کو بچایا جائے اور اس کو شارع حکیم کے کلام کے ساتھ منسجم کیا جائے. ضروری ہے کہ ہم مانیں کہ ایک ہی امارہ نے دونوں جز کو ثابت کر دیا ہے، بن نتیجہ حکم واقع فعلی ہو گیا. بتا زوئی جی. بس نقطہ لغویت، جو کہ جزء اول ثابت ہونے کے بعد کوئی اثر نازل نہیں آ رہا تھا، اثر موقوف تھا دونوں جز کے اوپر. اور اگر ہم کہیں کہ صرف جزء اول ثابت ہو رہا ہے، دونوں جز ثابت نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ امارہ کی دلیل حجیت لغو ہے اور شارع نعوذ باللہ لغو کام کرتا ہے. سو اس سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دلیل حجیت امارہ جو ہے وہ اس کو بھی اول کو بھی ثابت کرتی ہے اور ثانی کو بھی ثابت کرتی ہے. بن نتیجہ یہ امارہ لغو نہیں ہے بلکہ مفید فائدہ ہے، حکم فعلی ہو جائے، عمل ضروری ہو جائے. جی یہ کہتے ہیں میں ذرا اس کو ذرا فنی کرتا ہوں، اس کو ذرا علمی کرتا ہوں. علمی کروں. وہ کہتے ہیں دلیل حجیت امارہ کے دو مدلول ہیں، ایک مدلول مطابقی، ایک مدلول اقتضائی. وہ التزامی کا حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک مدلول مطابقی اور ایک دلیل مدلول التزامی یا مدلول اقتضائی کہیں آپ اس کو. مدلول مطابقی کیا ہے؟ جزء اول. کون ھذا حکما انشائیا تعبدا، یہ ہو گیا مدلول مطابقی. اور اس کا مدلول التزامی یہ ہے کہ ھذا مطابق للواقع. واضح ہوا؟ تو پس دلیل حجیت امارہ یدل، یوں دیکھیں بارک، دلیل حجیت الامارہ یدل علی اثبات الجزء الاول مدلولا مطابقیا ویدل ایضا علی اثبات الجزء الثانی مدلولا التزامیا یا کہ مدلولا اقتضائیا. جب یہ دلیل دونوں جزوں کو ثابت کرتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ حکم فعلی ہے، بن نتیجہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. واضح بات برادران؟ ملاحظہ کیجیے. اللہم الا ان یقال، مگر کہ یہ کہا جائے، یہ اشکال اپنے اوپر کر رہے ہیں. ان الدلیل علی تنزیل المؤدی منزلۃ الواقع، یہ آسان لفظوں میں کہ دلیل حجیت ہے ہمارا وہ دلیل جو کہتی ہے کہ مؤدی امارہ کو واقع کے قائم مقام رکھو. واضح؟ یعنی دلیل حجیت امارہ الذی صار مؤدا لہا، وہ واقع کہ جو مؤدا واقع ہو رہا ہے کس کا؟ امارہ کا. یہ بریکٹ چھوڑ دیا، دوبارہ یہ انا کی خبر. ان الدلیل علی حجم، دلیل حجیت امارہ یوں ہوا دلیل الحجیہ ایضا بالدلالۃ الالتزامیۃ الاقتضائیہ علی ثانی. واضح بات برادر؟ دلیل حجیت امارہ کہ جس کا جزء اول کو ثابت کرنا مطابقی ہے، اس کو آخوند نے اس عبارت میں پیش کیا ہے الدلیل علی تنزیل المؤدی منزلۃ الواقع. یہ مدلول اول ہے نا، مدلول مطابقی ہے. دلیل حجیت امارہ جس کا مدلول مطابقی یہی ہے کہ مؤدی امارہ کو واقع قائم مقام رکھو. یعنی کیا مطلب کہ جزء اول ثابت ہو جاتا ہے بے دلیل مطابقی، بے دلالت مطابقی ہے. یہی دلیل جہاں دلالت مطابقی کے تحت مؤدی امارہ کو واقع قرار دیتی ہے، یعنی حکم واقعی تعبدی انشائی ثابت کرتی ہے، یہی دلیل حجیت مانی جائے گی بدلالت التزامیہ. کس کے لیے؟ جزء ثانی کے لیے. بات آجی برادران؟ یہ یہاں تک برادران الحمدللہ اشکال. پھر مصنف اس کا جواب دیتا ہے، وہذا انشاءاللہ آخر جواب. ٹھیک ہے جی، پھر دوبارہ کوشش کرنے دہرائیں گے. آج کے کتنے سوال جواب ہوئے؟ ان قلت یہ تیسرا قلت تھا. آخوند فرماتے ہیں خوب، خوش، بیان خوش، اچھی بات کہی ہے کہ ایک ہی امارہ نے دونوں جز ثابت کر دی، بن نتیجہ حکم فعلی ہو گیا، بن نتیجہ امارہ پہ عمل کرنا ضروری ہو گیا. بہت اچھا. لیکن یہ ساری بات آپ نے کس بنیاد پہ کہی ہے کہ اگر ہم کہیں، ایک لفظ بولیے جو میں نے بولا تھا ابھی، شاباش، لغویت. بس یہ کیوں پورا آپ نے قصہ سنایا ہمیں کہ جی اگر ہم یہ کہیں کہ جزء اول ثابت کرتی ہے ہمارا اور ثانی نہیں کرتی، تو صرف جزء اول کے ثابت ہونے سے تو کوئی اثر نہیں ہونا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بلا اثر ہے.
اور لغو ہے، اور بلا اثر اور لغو جو ہے شعر صادر نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ آپ نے کہا نا، آپ کی بات شروع یہاں سے ہوئی تھی اس فرض پہ کہ امارہ اگر جز اول کو ثابت کرے اور ثانی کو نہ کرے اس کا مطلب ہے بلا اثر لغو. لیکن اگر ٹھہرے یہیں پہ ٹھہریں، اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ امارہ جز اول کو ثابت کرتی ہے اور جز اول کے ثابت ہونے سے ایک اثر آ جاتا ہے تو پھر لغو لازم نہیں آئے گا. جب لغو لازم نہیں آئے گا تو امارہ دوسرے جز کو ثابت کرنے سے قاصر ہو جائے گی. آپ نے کیوں ضد کی کہ امارہ دوسرے جز کو ثابت کر رہی ہے؟ چونکہ جز اول کے ثابت ہونے کے بعد کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، اور اگر جز اول کے ثابت ہونے کے بعد اثر دکھا دیں اس کا مطلب ہے کہ امارہ لغو نہیں ہے. جب امارہ لغو نہیں ہے اس کا مطلب ہے دوسرے کو ثابت نہیں کر رہے. اثر کیا ہے؟ بس پوری بات ایک جملے میں بند ہے، ایک لفظ میں بلکہ بند ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یاد ہوگا پیچھے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ حکم واقعی فعلی ہو تو ماشاء اللہ اس پہ عمل کرنا لازم ہے، ماشاء اللہ اس کے احکام. لیکن اگر حکم واقعی انشائی ہاتھ لگ جائے نا، آپ کے ہاتھیں چڑھ جائے حکم واقعی انشائی، تو ٹھیک ہے آپ پہ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری تو نہیں ہوتا، اور اگر آپ مخالفت کریں تو عقاب بھی نہیں ہوتا. درست ہے استحقاق العقوبہ علی مخالفہ تو نہیں ہے، لیکن ایک اثر ملتا ہے. اگر حکم واقعی انشائی ہاتھ چڑھ جائے اور آپ اس کے مطابق عمل کر لیں، آپ اچھے آدمی ہیں، اچھے بچے ہیں اس لیے عمل کر رہے ہیں، وگرنہ اس میں کوئی طلب شرب نہیں ہے. حکم شارع انشائی ہے، یعنی شارع نے یہاں قانون میں لکھا ہوا ہے. میں مثال لیتا ہوں، اگر کوئی بندہ استطاعت آنے سے پہلے، استطاعت نہیں ہے مثلا اس کے پاس، اوکھا سوکھا قرض اٹھا کے حج کرتا ہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ صحیح بتائیں. استطاعت آنے کے بعد تو اس پہ حج واجب ہو جانا تھا نا. ابھی تک اتنا پتہ ہے مسلم صاحب کے اوپر حج واجب نہیں ہے. فرض کریں صرف اور صرف ہمارے لیے حکم انشائی ہے، حج کا وجوب ہمارے لیے حکم انشائی ہے. ٹھیک ہے، میں اگر اس حکم انشائی کو انجام نہیں دے رہا، میں موسم آ گیا حج کا، انجام نہیں دے رہا، مجھے کوئی خواب نہیں ہونا، لیکن فرض کریں میں قرض اٹھا کے کہیں سے حج کر لیتا ہوں، حکم انشائی پہ عمل کر لیتا ہوں، ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں. تو کہا یہ اثر کافی نہیں ہے، اتنا بڑا اثر ہے. امارہ نے بتایا کہ حکم واقعی انشائی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ اگر آپ طلب نہیں ہے کہ آپ اس کو عمل کرو، اور اگر ترک کرو گے کوئی خواب بھی نہیں ہے. ہاں لیکن ایک اثر ہے، اگر آپ نے عمل کیا اس کے مطابق تو آپ کو زبردست ثواب ملے گا، بلکہ شاید حکم فعلی سے زیادہ ملے، کہ یہ اتنا اچھا اللہ کا بندہ ہے کہ جب اس کو قانون غیر واجب کا پتہ چلا تب بھی اس نے عمل کر لیا اس کے اوپر. تو جب امارہ کے قائم ہونے کے بعد اور جزء اول کے ثابت ہونے کے بعد اثر نظر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ امارہ کی دلیل حجیت لغو نہیں ہے. جب لغو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کسی اثر کی تلاش کے لیے جزء دوم کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. تو پس کیا سے نکلا برادران کہ امارہ جزء اول کو ثابت کرتی ہے جس کے نتیجے میں اثر حاصل ہو جاتا ہے، اور امارہ کے بعد حکم فعلی نہیں ہوتا، حکم فعلی نہیں ہوتا. پس یہ آخری سطر اور آخری نقطہ تھا، اب فل سٹاپ لگا دیں. اخوند فرماتے ہیں ایھا الشیخ الاستاذ رحمک اللہ تعالی، شیخ اعظم، آپ نے جو کہا تھا کہ حکم واقع انشائی اور حکم ظاہری فعلی ہے، وہ ابھی تک میرا اشکال آپ کے اوپر قائم ہے. کئی ان قلت آیا، لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ ابھی تک امارہ آنے کے بعد وہ حکم انشائی ہی رہا، فعلی نہیں ہوا. جب وہ حکم انشائی رہا اس کا مطلب ہے کہ جب امارہ حکم انشائی پہ قائم ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ اشکال جو میں نے اشکال اول میں کیا تھا ما زال تامن و باقیا. ملاحظہ کیجیے عبارت کو، لکنہ لا یکاد یتم، لا یکاد یتم یعنی دلیل حجیت امارہ کا بیک وقت دونوں جزءوں کو ثابت کرنا یہ تام نہیں ہے. الا اذا لم یکن للاحکام بمرتبتها الانشائیہ اثر اصلا، مگر جب ہم یہ کہیں کہ حکم انشائی کے ثابت ہونے کے بعد کوئی اثر نہیں ہوتا اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، بلا اثر ہے، تو چونکہ بلا اثر ہے تو لغو ہے. بس ضروری ہے کہ ایک اور شے ڈھونڈے جو ہمارا ثابت کر رہی ہو. تو آپ کی بات درست ہے. وَإِلَّا أَيْ إِنْ يُوجَدْ أَثَرٌ، إِنْ يُوجَدْ أَثَرٌ، إِنْ يُوجَدْ لِلْحُكْمِ الْإِنشَاءِ أَثَرٌ، إِلَّا یعنی إِلَّا یعنی إِنْ لَا لَمْ يَكُنْ،
واضح عبارت میں ان لا لم یکن، یہ جو لم یکن ہے یہ لا ہو جائے، یعنی کیا مطلب اس کا اثر ہو، ٹھیک ہے، کہ حکم انشائی کا اثر ہو، اور ہم نے اس کے حکم انشائی کا اثر ہے استحقاق المثوبہ علی الموافقہ، اثر ہو تو لم یکن لتلک الدلالہ، لتلک الدلالہ کون سی دلالت 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 اقتضاء، اور جس نے جزء دوم کو ثابت کیا تھا، دلالت اقتضاء، دلالت التزامی کہ جس نے جزء دوم کو ثابت کیا تھا وہ اس فرض پہ آئی تھی کہ جزء اول کا اثر کوئی نہیں ہے، اور جب اس کا اثر ثابت ہو گیا تو سرے سے دلالت اقتضاء اور دلالت التزامی کی کوئی مجال باقی وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَتِلْكَ الدَّلَالَةِ أَيْ دَلَالَةِ الْإِقْتِضَاءِ أَيْ الَّتِي تُثْبِتُ الْجُزْءَ الثَّانِي لَا تَبْقَى لَتِلْكَ الدَّلَالَةِ مَجَالٌ كَمَا لَا يَخْفَى۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ مطلب راستے ہو جائے، تھوڑا سا دوہرا لیں اس کو، گیچ ہو گیا زیادہ نا، بالکل ایک ایک سطر میں آپ نے میرے ساتھ جواب دیتے رہنا۔ اخن نے کہا کہ حکم واقعی، شیخ اعظم شروع کرتے ہیں جواب رابع، حکم واقعی اور حکم ظاہری آپس میں ٹکرا گئے تھے، ہاں تو کیا کہا جواب رابع میں کہ حکم واقعی شاباش، حکم ظاہری فعلی ہے، اور انشائی کا فعلی سے جمع ہونا اجتماعی ضدین نہیں ہوتی۔ اس میں مصنف نے کیا جواب دیا؟ پہلا اشکال اول، اشکال دوم آ جائے گا، بیان کرتے ہیں اس کو۔ اشکال اول یہ ایک جملے میں اس کو بند، اشکال اول یہ ہے کہ اگر ہمارا اس پہ قائم بھی ہو جائے لیکن اگر حکم کیا ہے انشائی ہو تو اس پہ عمل کرنا ضروری بس ایک جملے میں عدم لزوم عمل طبق الامارہ۔ ایوہ الشیخ، آپ نے جو بیان کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر امارہ پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ امارہ اگر حکم انشائی پر ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ خود آپ اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ اشکال اول کا ہے۔ اشکال اول کا ایک ہی جملہ عدم لزوم ہاں عدم لزوم العمل طبق الامارہ، خلص۔ کسی نے کہا نہیں جی وہ پہلے انشائی تھا، امارہ نے اس کو فعلی کر دیا، تو یہ کتنا ہوا ہمارے اشکال کے اوپر اشکال نمبر 1۔ اخوند آپ سمجھے نہیں، پہلے وہ انشائی تھا، امارہ نے اس کو فعلی کر دیا، جب فعلی ہو گیا تو معاملہ ضروری ہو گیا۔ ہمارا جواب، ہم نے کہا ٹھہرے، یہ جو فعلی ہونا ہے یہ محمول ہے، اس کا ایک موضوع ہے، موضوع مرکب ہے دو چیزوں سے، حکم واقعی انشائی نمبر 1، الذی ادت نمبر 2، دونوں جز کا ثابت ہونا ضروری ہے، جبکہ امارہ نے صرف جز اول کو ثابت کیا ہے، ثانی ثابت نہیں ہوا، جب ثابت نہیں ہوا وہ فعلی نہیں ہے، جب فعلی نہیں ہے وہ انشائی ہے، انشائی ہے تو پھر وہی کہ ابھی تک اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ اشکال اول کا جواب ہو گیا۔ اشکال دوم، پھر اس نے کہا نہ میرے پاس دلیل ہے جس کے ذریعے سے میں، طریقہ ہے جس کے ذریعے سے میں دونوں جز ایک امارہ ثابت کر دوں گا۔ جز اول تو آپ مان گئے، جز ثانی میں منوا لیتا ہوں، جز اول بدلول مطابقی ثابت ہو رہا ہے، جز ثانی بدلول اقتضاء و التزامی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جز اول ثابت ہو رہا ہے اور ثانی ثابت نہیں ہو رہا تو یہ لغو ہے اور شاید لغو نہیں کرتا۔ یہ دوسرا جو اشکال ہوگا، اس کے اوپر پھر مصنف کا جواب، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ خوش تھا، درست کا، لیکن اگر جز اول کے ثابت ہونے کے بعد اثر دکھا دوں تو لغو نہیں ہے، جب لغو نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے پھر دوسری طرف جانے کی، پھر مانو کہ مدلول مطابقی ہی ہے فقط، ہمارا کا مدلول التزامی نہیں ہے، یعنی جز ثانی ثابت نہیں ہوتا۔ جب ثابت نہیں، اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ حکم واقعی انشائی ہی رہے گا، جو کہ اس کا فعلی ہونے کے لیے دونوں کا ثابت ہونا ضروری تھا اور وہ ثابت نہیں ہوا، اور اثر کیا ہے جی اس جز اول کا؟ استحقاق المثوبہ علی الموافقہ۔ هذا تمام الکلام فی قیل و قال الذي يرد على اشکال الاول للجواب الرابع۔ اما الاشکال الثانی، اما الاشکال الثانی بسیط جدا، اور اس کو ایک ہی سطر میں انہوں نے بند کیا ہے اور واقعی نہیں آسان۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایھا الشیخ یہ فرمایا کہ دو حکم ہیں، ایک حکم واقعی ہے جو انشائی ہے، دوسرا حکم ظاہری ہے جو فعلی ہے، تو مسئلہ حل ہے۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ امارہ کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، امارہ یا اصول عملیہ سب کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، امارہ کب حجت ہوتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حکم واقعی ہاتھ لگ جائے امارہ حجت ہوتی ہے آپ کے لیے؟ ہاں ٹھیک نا، اگر حکم واقعی آپ کو مل جائے تو ظن حجت ہوتا ہے؟ احسن تو جب قط، احسن تو قط ہاتھ میں لگ گیا آپ کے، حکم واقعی آ گیا، حکم واقعی قط آ گیا
سرے سے ہمارا حجت نہیں ہوتی. اچھا، اور ظاہر ہے جب ہمارا حجت نہیں ہوتی تو پھر اصول عملیہ بیچاری بطریقی والا حجت نہیں ہوتی جو کہ توقف ہے ہمارا سے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اور اصول عملیہ کے حجت ہونے کے لیے ایک شے ضروری ہے. وہ کیا؟ عدم العلم بالواقع. ٹھیک ہے جی. اس عدم العلم کو آسان میں بیان کرو کا شک فی الواقع. شک فی الواقع. ہاں، عدم العلم ظاہر ہے، عدم علم یعنی علم نہیں ہے، قط نہیں ہے. قط نہیں ہے تو اس کو ظن کہیں گے، یا ظن یہ شک ہے، احتمال منطق کے طور. اس سب کو ہم رسماً شک کہتے ہیں، علم کے مقابلے میں شک. ٹھیک ہے جی. پس حجیت ہمارا اور حجیت اصول عملیہ یہ اس وقت ثابت ہوں گی جب آپ کو حکم واقعی کا شک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک تو سب کو پتہ ہے اور یہ بات واضح ہے کہ موضوع حجیت ہمارا کا، موضوع حجیت اصول عملیہ کا کیا ہے؟ الشک فی الواقع. لیکن الشک فی الحکم الواقعی یا حکم واقعی، حکم واقع انشائی یا فعلی؟ سوال واضح فعلی. چونکہ حکم واقعی انشائی کا قط بھی ہو جائے تب بھی حجت نہیں ہوتی. لہٰذا جس کے شک کی صورت میں ہمارا حجت ہوتی ہے وہ فقط حکم واقعی فعلی، باقاعدہ فعلی لگا. یہاں تک آگے ٹھیک ہے. اب یہ بن گیا کہ شک در حکم واقعی فعلی ہوگا تو اس صورت میں، اس ظرف میں شارع ہمارا کو حجت کرتا ہے یا اصول عملیہ کو حجت کرتا ہے. اب یہاں پہ خود فرماتے ہیں کہ فعلی ہو گیا نا حکم واقعی، حکم واقعی فعلی کا شک آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک، یہیں پہ نقطہ آ گیا، ختم ہوگی بات. حکم واقعی فعلی کا شک ہے اور اسی شک کے ہوتے ہوئے شارع نے آپ کے لیے ظن کو حجت قرار دیا ہے. ظن کو حجت قرار دینے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک حکم ظاہری فعلی، حکم ظاہری فعلی ہاتھ لگ گیا. یہ مطلب ہے نا جی، ہمارا کو حجت ثابت کرنے کا معنی یہ ہے کہ حکم تکلیفی فعلی آپ کو دے دیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے جس وقت آپ کے پاس حکم ظاہری فعلی ہے اسی وقت آپ کے پاس شک در حکم واقعی فعلی بھی ہے. واضح ہے نا؟ یہ مطلب ہے نا بابا، جب محمول آتا تو موضوع اٹھ جاتا ہے کیا؟ موضوع رہتا ہے تو محمول آتا ہے نا. اور موضوع کیا ہے؟ موضوع شک در حکم واقعی فعلی. بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہمارا آنے کے بعد شک فی حکم واقعی فعلی اور اس کے ساتھ ظن یا اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حکم ظاہری فعلی. ایک ہمارا نے آپ کو دیا وہ کیا؟ حکم ظاہری فعلی. ایک اس سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا؟ شک، حکم واقعی فعلی. تو اب اس کا مطلب ہے ایک ہی وقت میں آپ کے ہاتھ میں دو حکم فعلی ہیں. ایک حکم فعلی واقعی اگرچہ وہ شکل شک میں ہے، اس کو چھوڑیں، شک میں ہے کہ نہیں؟ اچھا، فعلی احسن تم. دوسرا جو ہے آپ کے پاس ہمارا نے دیا حکم ظاہری فعلی. اس کا مطلب ہے ایک ہی وقت میں آپ کے پاس دو احکام فعلی موجود ہیں، حکم واقعی فعلی ولو بشکل شک، ولو بشکل احتمال، اس شک سے بھی نیچے آ جائیں، اور دوسرا حکم ظاہری فعلی. یہ تو یہ ثابت ہوتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے اس میں کیا مشکل ہے ثابت ہونے سے؟ بابا وہ بیچارہ احتمالی ہے اور یہ قطعی ہے، دوسرا والا حکم ظاہری قطعی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اجتماع الضدین کا جس طرح قط باطل ہے، محال ہے، اس طرح اس کا ظن محال ہے، اس طرح اس کا احتمال بھی. اور یہ بات ہم کئی بار کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح خود اجتماع الضدین محال ہے، اس طرح اجتماع الضدین کا قط محال ہے، اس طرح اجتماع الضدین کا ظن محال ہے، اس طرح اجتماع الضدین کا احتمال محال ہے. اور یہاں پر کیا لازم آ رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں احتمال ہے آپ کو ضدین کے جمع ہونے کا. ضدین میں سے نمبر ایک حکم واقعی تکلیفی فعلی اور دوسرا حکم ظاہری تکلیفی فعلی. تو یہاں پہ احتمال و اجتماع الضدین وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ مِثْلُ قَطْعِ بِاجْتِمَاعِ الضدین. اور کیوں احتمال اور ظن بھی باطل ہے اجتماع ضدین کا؟ ہم عرض کر چکے ہیں، چونکہ اجتماع ضدین یعنی مقطوع العدم، اور مقطوع العدم یعنی جس کا عدم کا قطع، اس کا مطلب ہے کہ اس کے وجود کا نہ احتمال ہو سکتا ہے، نہ ظن اور نہ قطع.
تو جس شے کے عدم کا قط ہو، ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ اس کے وجود کا نہ تو قط ہو، نہ ظن ہو، نہ احتمال۔ بابا آپ نے جب کہہ دیا کہ اس کے عدم کا قط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طرف ثانی جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں، اس کا عدم کا قط ہے، اس کے وجود کے بارے میں احتمال بھی نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ اگر آپ نے احتمال دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے عدم کا قط نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ نکلا، اشکال دوم یہ ہوا کہ ایھا المصنف ایھا الشیخ، حکم واقعی کو انشائی کہنے اور حکم ظاہری کو فعلی کہنے کے بعد جب ہم نے آپ کے پر اشکال کیا کہ حکم ظاہری کب آیا، تو کہا ہمارا نے دیا، ہمارا حجت کب ہوتی ہے، کہا جی وہ حجت ہوتی ہے فی ظرف شک فی حکم واقعی فعلی۔ میں آخر اس کو دہرا رہا ہوں کہ شک ظرف حکم واقعی فعلی کا جب شک ہو تو ہمارا حجت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ کے پاس حکم واقعی یہ فعلی، حکم ظاہری یہ فعلی آ جاتا ہے، اگرچہ ولو شکل احتمال، تو اس کا مطلب ہے کہ احتمال و اجتماع الفعلیین احتمال و اجتماع الضدین محال کالقطع باجتماع الضدین کالظن باجتماع الضدین۔ ملاحظہ کیجیے بات۔ وَأُخْرَى در مقابل تارتن، وہ پیچھے دیکھیے، فَانْقَدَحَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فلاں فلاں كَيْ يُشْكَلْ تَارَةً وَكَيْ يُشْكَلْ أُخْرَى۔ اشکال نمبر 2، جواب رابع شیخ اعظم پر، اشکال نمبر 2، اخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك أي بحمل الواقعي على الإنشائي والظاهري على الفعلي۔ یہ جو جواب رابع تھا اس کے ذریعے سے کیف یکون التوفیق، یعنی کس طرح سے آپ جمع کریں گے، مع احتمال احکام فعلیہ بعثیہ او زجریہ، واضح فعلیہ ہوتی ہوئی ہیں جو واضح زجریہ، مع احتمال احکام فعلیہ فی مورد الطرق والاصول العملیہ المتکفلہ لاحکام فعلیہ ظاہریہ۔ ہمیشہ طرق یعنی امارات اور اصول عملیہ کے جو دونوں اصول عملیہ ہوں یا امارات ہو کہ جو دونوں حکم ظاہری لے کر آتے ہیں، حکم ظاہری فعلی لے کر آتے ہیں، جہاں جہاں پر بھی یہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ احتمال حکم واقعی بھی ہوتا ہے، شک در حکم واقعی بھی ہوتا ہے۔ ضرورتا، یہاں پہ فرمایا کہ جب یہ آ گیا کہ ایک طرف حکم واقعی کا احتمال، دوسری طرف حکم ظاہری فعلی کا قط، ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ حکم واقعی فعلی اور حکم ظاہری فعلی یہ دونوں ان کا احتمال ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ احتمال اجتماع ضدین، اور احتمال اجتماع ضدین باطل ہے مثل اجتماع ضرورتا۔ ضرورتا یہ کیف یکون کا کے ساتھ مربوط ہے، اس کی علت ہے، کیسے توفیق کر سکتے ہیں، جب کہ بدیہی سی بات ہے کہ انہو کما لا یمکن القطع بثبوت المتنافیین ای کما لا یمکن القطع بثبوت الضدین کذالک لا یمکن احتمالو کذالک لا یمکن احتمال ثبوت الضدین۔ جس طرح قطع اجتماع ضدین باطل ہے، اس طرح احتمال اجتماع ضدین باطل ہے۔ عبارت واضح ہوئی ہے؟ دوبارہ دیکھیے، ضرورتا انہ کما لا یمکن القطع بثبوت المتنافین، یعنی کما لا یمکن القطع باجتماع ضدین، متنافین اس لیے کہا تاکہ شامل ہو جائے اجتماع ضدین اور اجتماع مثلین کے ساتھ۔ جس طرح متنافیین کا ثابت ہونے، متنافیین کا جمع ہونا اس کا قطع ممکن نہیں ہے اور محال ہے، اس طرح سے متنافیین کا ثابت ہونا اور جمع ہونا اس کا احتمال بھی محال ہے۔ یہ سارے دونوں اشکالوں کے بعد یہ آخری نتیجہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں اشکالوں کے بعد الحمدللہ واضح ہو گیا کہ جواب رابع شیخ اعظم بات ہے۔ دیکھیے عبارت، بس یہ کہنا کہ حکم واقعی جو ہے وہ شائی ہے، غیر فعلی ہے، اور حکم ظاہری فعلی ہے، یہ جواب کام نہیں۔ فلا یصح التوفیق بین الحکمین، دونوں حکم یعنی حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان جمع کرنا درست نہیں ہے، بے اس ذریعے سے جو شیخ نے کی، بالتزام کون الحکم الواقعی انشائیاً، بریکٹ کو چھوڑیں، اس دعوے کے ساتھ جمع کرنا
کہ جی حکم واقعی تو انشائی ہے، غیر فعلی ہے، جبکہ حکم ظاہری فعلی ہے، اور اجتماع فعلی بغیر فعلی لا یکون اجتماع ضدین، یہ جمع درست نہیں ہے، جمع اس ذریعے سے درست نہیں ہے۔ حکم واقعی الذی یکون بشکل احتمال فی مورد الطرق والاصول العملیہ، وہ حکم واقعی کہ جو احتمالی حد تک موجود ہوتا ہے، کس میں؟ طرق یعنی امارات کے مورد میں، اصول عملیہ کے مورد میں۔ اس حکم واقعی کو انشائی و غیر فعلی کہنا، اور اصول اور امارات کے ذریعے سے آنے والے حکم ظاہری کو فعلی کہنا، اس ذریعے سے اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہ جمع باطل ہے، لا یصح، درست نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔